الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابر نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، دلائل کی بنیاد پہ لکھا ہے، خواہشات کی بنیاد پہ نہیں لکھا۔ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے المہند علی المفند، جو کہ حضرت شیخ خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمائی ہے، اور اس پر ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی تصدیقات موجود ہیں۔ میں اس وقت المہند کا پس منظر اور مزید تشریحات میں نہیں جانا چاہتا۔ گزشتہ دورہ میں ہم نے 4 دن لگا کے تفصیل کے ساتھ المہند کا سبق پڑھایا تھا۔ آپ میں سے جس کا تفصیلاً پڑھنے کا ذوق ہو تو گزشتہ سال کا جو دورہ ہے آپ اس کا کارڈ یہاں سے لے لیں، مکتبہ سے مل جائے گا۔ ہمارے دورہ تحقیق المسائل کے جو گزشتہ 6 دورے ہیں ان سب کے الگ الگ میموری کارڈ موجود ہیں، آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ میری خواہش ہے کہ ہم مختصر بات کرتے ہوئے المہند کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، نہ عبارت پڑھیں نہ مزید تفصیلات میں جائیں، بس آپ کو اتنا پتہ ہو کہ المہند کے اندر ہے کیا۔ بس آج کی مجلس کا ہمارا خلاصہ یہ ہے۔ المہند علی المفند میں 26 سوالات ہیں جو علماء حرمین نے علماء دیوبند سے فرمائے ہیں، اور ان 26 سوالات کے جواب علماء دیوبند نے ان کو لکھے ہیں۔ ان 26 سوالات اور 26 جوابات سے قبل ایک وہ تمہید اور بنیادی باتیں سمجھ لیں جو حضرت محدث سہارنپوری رحمہ اللہ نے جواب دینے سے پہلے تحریر فرمائی ہیں۔ حضرت نے خود لکھا ہے کہ جواب سے پہلے 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں پہلی بات کہ ہم علماء دیوبند فروع میں مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے، اور ہم اعتقادات اور اصول میں مقلد ہیں شیخ ابو الحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ کے، اور ہم سلاسل اربع قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ میں ہم 4 مشائخ کی طرف اپنی نسبت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ معروف ائمہ مذہب اور فقہاء مجتہدین وہ 4 ہیں جن کی تقلید دنیا میں اہل سنت والجماعت کے رائج ہے۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ولادت 80 ہجری اور وفات 150 ہجری۔ نمبر 2 حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، ولادت 93 ہجری اور وفات 179 ہجری، 70 اور 9۔ نمبر 3 حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 150 ہجری اور وفات 204 ہجری، ولادت 150 ہجری اور وفات 204 ہجری۔ نمبر 4 حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل، جنہیں عام طور پہ امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، ولادت 164 ہجری اور وفات 241 ہجری۔ اس کے بعد ہمارے معروف 2 امام جو عقائد کے ہیں۔ نمبر 1 امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی، ولادت 260 ہجری اور وفات 324 ہجری۔ نمبر 2 امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی الحنفی، ان کی ولادت تو کتب میں عام طور پہ ضبط نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، ہاں البتہ وفات کی تاریخ ہے 333 ہجری۔ پھر ہمارے جو 4 سلسلے ہیں، قادریہ، نقشبندیہ اور قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ سلسلے کے جو بانی معروف حضرات ہیں جن کی طرف یہ منسوب ہیں۔ سلسلہ قادریہ
کے بانی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 470 یا 471 ہجری اور وفات 561 ہجری۔ نمبر 2 سلسلہ چشتیہ، اس کے بانی ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی، جن کی ولادت 537 ہجری اور وفات 633 ہجری۔ نمبر 3 سلسلہ نقشبندیہ یا سلسلہ سہروردیہ، ان کے بانی ہیں شیخ ابو حفص شہاب الدین سہروردی، ولادت 539 ہجری اور وفات 632 ہجری۔ نمبر 4 سلسلہ نقشبندیہ، ان کے بانی خواجہ بہاء الدین نقشبند، ان کی ولادت 718 ہجری اور ان کی وفات ہے 791 ہجری۔ تو یہ ہمارے حضرات معروف ہیں تینوں سلسلوں کے کہ فقہ، عقائد اور تصوف میں جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، ہم فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، اعتقادات اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور امام ماتریدی رحمہم اللہ کے۔ یہاں عام طور پہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ تم فروع میں مقلد ہو امام ابو حنیفہ کے اور اصول اور عقائد میں مقلد ہو ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کے، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر کام نہیں کیا؟ یا امام صاحب کے عقیدے میں کوئی کتاب نہیں ہے؟ یا امام صاحب عقائد کے امام نہیں تھے علم الکلام کے؟ آپ کو فروع میں ان کی تقلید کر کے عقائد میں اور کا مقلد کیوں ہونا پڑا ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھیں۔ دوسرا، کبھی کبھی تم کہتے ہو ہم اصول اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، اور ادھر کہتے ہو کہ فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے۔ تمہاری دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اصول کا دو جگہ پہ الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اصول اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو یہاں اصول سے مراد ہے کلیات، قواعد اور وہ ضابطے کہ جن کی بنیاد پر مسائل کا استخراج استنباط ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ قرآن و سنت سے مسائل کو نکالا جاتا ہے۔ اور فروع سے مراد وہ مسائل اجتہادیہ ہیں کہ جو امام اپنے اجتہاد کی بنیاد پر قرآن اور حدیث سے اخذ کرتا ہے اور نکالتا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اصول میں مقلد ہیں ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کے اور فروع میں مقلد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی فقہی مسئلہ لینا ہو تو امام صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب ہم نے کوئی اعتقادی مسئلہ لینا ہو تو پھر ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب یہاں اصول کا معنی عقائد ہے اور فروع کا معنی مسائل فقہیہ ہیں۔ تو ایک جگہ اصول کا معنی اور ہے، دوسری جگہ اصول کا معنی اور ہے، اس لیے ہماری اس عبارت کے اندر کوئی تناقض ہرگز نہیں ہے، کوئی تناقض ہرگز نہیں۔ وہاں معنی الگ ہے اور یہاں معنی الگ ہے۔ دوسری بات، اب یہ سمجھیں کہ کیا ہم امام صاحب کے عقائد میں مقلد نہیں ہیں اور کیا عقائد پر امام صاحب کا کام نہیں ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم الکلام کے بھی امام ہیں، اور آپ کی الفقہ الاکبر جو ہے یہ فروعی اجتہادی مسائل پہ نہیں ہے بلکہ عقیدے کی کتاب ہے۔ تو پھر اس کے باوجود ان کے مقلد ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھیں تو پھر یہ بات جلدی سمجھ آئے گی۔ مثلا یہاں بر صغیر پاک و ہند میں خصوصاً دو قسم کے علماء ہیں اور دونوں ایک نسبت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، علماء دیوبند اور علماء بریلی۔ اب دیوبندی علماء بھی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور بریلوی علماء بھی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ تو بھائی فرق کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں حنفی اور یہ بھی کہتے ہیں حنفی، اور ہم حضرت مولانا ننوتوی کی بات کو لے کر دیوبندی بنتے ہیں، مولانا احمد رضا خان کی بات کو لے کر خود کو بریلوی نہیں کہتے، وہ دونوں خود کو حنفی کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حنفی کہلانے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو حنفی مسائل کی تنقیحات اور موجودہ دور میں نئے پیدا ہونے والے مسائل میں
کچھ تعبیرات اور ترجیحات دیوبندی علماء کی ہیں اور کچھ ترجیحات اور تعبیرات بریلوی علماء کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں خود کو حنفی کہتے رہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حنفیت کی صحیح ترجمانی علماء دیوبند کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح ترجمانی علماء بریلوی کرتے ہیں۔ تو یوں اپنی نسبت دونوں کی الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کے بعد اس دور میں معتزلہ شروع ہو گئے تھے، کیونکہ پہلا معتزلی واصل بن عطا ہے جو حضرت امام حسن بصری کی کلاس اور شاگرد ان کی درسگاہ کا آدمی تھا۔ اس نے کچھ مسائل میں اختلاف کیا تو آپ نے فرمایا قد اعتزل ھذا عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، اس سے اس کے ماننے والوں کا نام معتزلی پڑ گیا۔ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو امام صاحب سے بھی پہلے کے آدمی ہیں، تابعی ہے نا۔ اب دیکھو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب یہ معتزلہ کا عروج ہوا اور معتزلہ نے اہل سنت کے خلاف دھڑلے سے کام کیا، تو اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں تھے۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بتایا کہ وفات ہے 180 ہجری میں، اور امام ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن اشعری یہ کب کے ہیں؟ ابو الحسن اشعری کی وفات ہے 324 کی، اور امام ابو منصور ماتوریدی کی وفات ہے 333 ہجری کی۔ اب کہاں 150 اور کہاں 324، 150 کے بعد 250 پھر 350، تقریباً 1.5 اور پونے 200 سال بعد کی باتیں ہیں۔ تو جب یہ معتزلیوں کا شور امام صاحب کی وفات کے 100-125 سال بعد شروع ہوا، تو اس وقت جن لوگوں نے ان معتزلیوں کا مقابلہ کیا ان میں پہلا نام ہے ابو الحسن اشعری کا اور دوسرا نام ہے ابو منصور ماتوریدی کا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اصول میں ماتوریدی یا اشعری ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم اصول اور عقائد میں ماتوریدی ہیں، معتزلی نہیں ہیں۔ ہم اشعری ہیں اور معتزلی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ماتوریدی اور اشعری کی طرف ہماری نسبت ہے اصول میں، یہ شافعی اور حنفی کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ معتزلہ کے مقابلے میں۔ تو جب ہم نے کہا ہم اعتقادات میں ان کو لیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے ایک عقائد کی شرح معتزلہ کرتے ہیں اور عقائد کی ایک شرح ابو منصور ماتوریدی ابو الحسن اشعری کرتے ہیں۔ تو ہم عقائد کی وہ شرح مانتے ہیں جو ماتوریدی اور اشعری کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے کہ جو معتزلی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح فروعی مسائل اور بعض اعتقادی مسائل میں ایک تعبیر وہ ہے جو علماء دیوبند کی ہے اور ایک تعبیر وہ ہے جو علماء بریلوی کی ہے۔ اب جب ہم خود کو کہتے ہیں نا دیوبندی، تو کوئی بندہ یہ کہے کیا تم ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہو؟ جب ہو تو پھر خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بریلوی بھی کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں۔ دونوں تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تعبیرات علماء دیوبند کی ٹھیک ہیں، تشریحات علماء دیوبند کی ٹھیک ہیں، تنقیحات علماء دیوبند کی ٹھیک ہیں، اور صحیح حنفیت کی ترجمانی علماء دیوبند کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نسبت دیوبندی کی کرتے ہیں علماء دیوبند کی طرف کہ یہ پتہ چلے کہ بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی ہے، یہ نہیں کہ یہ پتہ چلے کہ دیوبندی ہے حنفی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ماتوریدی اور اشعری کی ہم اپنی نسبت کرتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہم حنفی یا شافعی نہیں ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ماتوریدی اور اشعری اہل سنت ہیں، ہم معتزلی نہیں ہیں۔ تو یہ وضاحت ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات فرمایا کہ ہمارے دلائل وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 مجتہد مذہب کا قول۔ یہ ہمارے 4 دلائل ہیں عام آدمی کے۔ لیکن ان دلائل کی روشنی میں ہم اپنے مسائل پر بضد نہیں ہیں۔ ہمارا دعویٰ نہیں کہ ہمارا ہر مسئلہ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے خطا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی دلیل کے ساتھ ہمیں ہماری خطا پر متنبہ کرے تو ہم اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں، ہم اپنی بات پر ضد کے ساتھ ڈٹتے نہیں ہیں۔ تیسری بات فرمایا کہ ہندوستان میں ایک طبقہ ہے وہابیوں کا۔ شروع میں وہابی انہیں کہتے ہیں جو تقلید کا انکار کرتے، اور بعد میں اس لفظ کے استعمال میں وسعت پیدا ہو گئی، تو وہابی
ہر اس شخص کو کہا جانے لگا، کرا لو ٹھیک ہوں، میں کہ کرا لو ٹھیک. بعد میں وہابی ہر اس شخص کو کہا جانے لگا کہ جو سنت کا متبع ہو، بدعت سے نفرت کرتا ہو، قبوریوں کی مخالفت کرتا ہو، سود سے بیزار ہو، انہیں کہنے لگا. اور یہ کام ہندوستان میں سب سے زیادہ علماء دیوبند نے کیا ہے. سنت کی اتباع فرماتے، بدعت سے اجتناب کرتے، سود سے امت کو بچاتے، اہل حق کی بات کرتے. تو اہل بدعت نے بدنام کرنے کے لیے وہ جو منکر تقلید کا لفظ وہابی تھا، علماء دیوبند کے خلاف استعمال کیا کہ یہ وہابی ہیں، تقلید نہیں کرتے، اجتہاد نہیں مانتے اور اولیاء کو نہیں مانتے. بدنام کرنے کے لفظ وہابی استعمال کیا گیا. اس لیے علماء حرمین آپ کو جو مسائل لکھے گئے، یہ لکھا گیا کہ یہ وہابی علماء کی طرف سے ہیں. تو یہاں وہابی سے وہ مراد ہیں جو متبع سنت ہیں اور بدعت سے نفرت کرنے والے ہیں. تو آپ کو بھی ایسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے جیسے ہندوستان میں دھوکہ دیتے ہیں. یہ 3 باتیں بیان فرمائی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. سوال نمبر 1. پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف کوئی بندہ جائے تو وہاں ایک قبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک اور ایک آپ کی مسجد نبوی ہے. تو کوئی شخص مسجد نبوی نہیں، قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرے تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ نمبر 2، چیزیں دونوں موجود ہیں، مسجد بھی اور روضہ بھی. تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ قبر کی نیت سے سفر کریں اور مسجد نبی کی زیارت بھی کر لیں، یا مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کریں اور قبر مبارک کی زیارت بھی کر لیں؟ بہتر کیا ہے کہ اصالتاً اصلی نیت کیا ہونی چاہیے اور ضمناً اور طبعاً زیارت کس کی ہونی چاہیے؟ 2 سوال. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے سفر کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. ہم اس کے قائل ہیں، کرنا چاہیے. نمبر 2، ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص مدینہ منورہ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ قبر مبارک کی نیت سے سفر کرے اور وہاں جا کر مسجد نبی کی زیارت بھی کر لے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا لہ یوم القیامہ. یا زائرن سے مراد یہ ہے نا، من جاءنی میرے پاس آئے، زیارت براہ راست میری نہیں، قبر کی. جیسے حدیث پاک میں ہے، من حج ولم یزر فقط جفانی، کسی بندے نے حج کیا اور میرے پاس نہ آیا تو اس نے زیادتی کی ہے. اب اس کا معنی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی قبر مبارک کے پاس آئے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں کہ جو آدمی میرے پاس آئے اور مقصد صرف ہماری زیارت کرنا ہو تو مجھ پر لازم ہے میں قیامت کے دن ایسے بندے کی شفاعت کروں. تو بہتر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرے. باقی فرمایا کہ یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد. وہ دھوکہ ہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی سفر کرے تو مسجد حرام کی نیت سے، سفر کرے تو مسجد نبی کی طرف، اور سفر کرے تو مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف. ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قبر کی نیت سے سفر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قبر مبارک 3 مساجد کے اندر شامل نہیں ہے. وہ مسجد نہیں ہے، وہ قبر ہے. تو قبر کی نیت سے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں، فرمایا اس حدیث کا آسان جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اور باقی کوئی سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر اس کا یہ معنی ہوتا تو پھر طلب علم کے لیے بھی سفر جائز نہ ہوتا.
عیادت کے لیے بھی سفر جائز نہ ہوتا، جنازے کے لیے بھی سفر نہ ہوتا، کسی نیک آدمی کی خدمت کا سفر بھی جائز نہ ہوتا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ یہ معنی نہیں ہے، مراد اس سے کیا ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کو دیکھنے کی نیت سے سفر کرنا، یہ ذہن بنا کر کہ یہ مسجد عام مساجد سے زیادہ عظمت والی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ حرم مکہ کی مسجد کی فضیلت احادیث میں ہے، مسجد نبی کی عظمت احادیث میں ہے، ایک نماز پر اتنی نمازوں کا اجر ملتا ہے، 1000 یا 50,000 کا۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت حدیث پاک میں ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھے 1000 کا اجر ملتا ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ باقی دنیا کی تمام مساجد فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے میں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ ان 3 کی عظمت تو ہے، لہذا ان 3 میں سے کسی مسجد کی عظمت کا قائل ہو کر سفر کرنا تو جائز ہے۔ ان 3 کے علاوہ کسی خاص مسجد کی زیارت کے لیے جانا کہ یہ مسجد باقی مساجد سے اعلیٰ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث کا معنی تو ہے یہ۔ آگے بات فرمائی، اگر حدیث پاک پر غور کیا جائے تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر مبارک کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، دلالت النص کے طور پہ۔ دلالت النص کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان مساجد کو باقی مساجد پر فوقیت اور عظمت حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو باقی مقامات پر فوقیت حاصل ہے یا نہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے، نبی پاک کے جسد اطہر اور جسم مبارک سے ملی ہے، یہ مٹی کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، یہ مٹی کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کی قبر مبارک کی مٹی جو وجود اطہر سے ملی ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، مسجد نبی سے بھی اعلیٰ ہے، تو 3 مساجد کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت کی وجہ ان کی عظمت تھی، تو جس جگہ کی عظمت ان سے بھی زیادہ ہے لہذا اس کا سفر کرنا بطریق اولا اور زیادہ بہتر ہے کہ اس کا سفر کیا جائے۔ تو اس حدیث سے تو دلالت النص کے طور پہ روضہ اطہر کی طرف سفر کا جواز ہی نہیں بلکہ مزید استحباب معلوم ہوتا ہے، ممانعت کی حدیث مبارک دلیل نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، باقی چیزوں پر دلائل نہیں دے رہا کہ یہ جگہ تمام جگہوں سے افضل کیوں ہے، تفصیل سے میں اس پر باتیں کر چکا ہوں۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی جگہ کی افضلیت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ تجلیات الہیہ ہوں۔ جس جگہ پہ تجلیات الہیہ جتنی ہوں گی اسی قدر اس جگہ کی فضیلت ہوگی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تجلیات الہیہ کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر ہوتا ہے۔ تو لہذا پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام وہ اللہ کے نبی کا وجود ہے، اور وہ مٹی کے ذرے جو وجود کے ساتھ ملے ہیں، جس طرح رحمتیں وجود پر آتی ہیں اسی طرح رحمتوں کا نزول ان ذرات پر بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح وجود اطہر سب سے اعلیٰ ہے تو مٹی کے ذرے جو وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اور وہ مٹی کے ذرے قبر مبارک کا حصہ ہیں، قبر مبارک کا حصہ، کیونکہ افضل البقاء ہے لہذا اس کی طرف سفر کرنا بھی مستحب ہے اور بہتر ہے۔ 3 اور 4 سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا یہ جائز ہے؟ جب حضور اس دنیا میں زندہ تھے تب، اور جب اس دنیا میں نہیں تب، یعنی آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو ذات کو وسیلہ بنا کر مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ چوتھا سوال کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو تیسرا سوال توسل بالنبی بعد الوفات، اور چوتھا سوال توسل بالذوات الصالحہ دون الانبیاء یا دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جائز ہے کہ جائز نہیں؟ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی ذات سے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر جس طرح آپ کی زندگی میں مانگنا جائز تھا، اسی طرح آپ کی زندگی کے بعد بھی مانگنا جائز ہے۔ اب دیکھو، زندگی میں حضور کو وسیلہ کیوں بناتے تھے؟ وہ سید الانبیاء ہیں، تو وفات کے بعد بھی تو آپ سید الانبیاء ہیں نا۔ زندگی میں کیوں بناتے تھے؟ اللہ کے نبی ہیں، وفات کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ زندگی میں کیوں تھا کہ وہ افضل البشر ہیں، تو وفات کے بعد بھی افضل البشر ہیں۔ یا تو وفات کے بعد حیثیت تبدیل ہو جائے نا، پھر بندہ کہہ رہے وفات پر وسیلہ بنائیں گے، نہیں بنائیں گے، اور زندگی میں بنا لیں گے۔ تو جو وجہ حیات مبارکہ میں تھی، وہی وجہ وفات مبارکہ کے بعد بھی موجود ہے۔ نمبر چوتھا کیا تھا؟ اولیاء۔ اولیاء کے ساتھ توسل کرنا یہ بھی جائز ہے۔ دیکھو، وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو نیک عمل کرتا ہو یا برے اعمال؟ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو نیک عمل کرتا ہو۔ تو جب عمل صالح کا وسیلہ دے کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، تو وہ آدمی جو ولی بنا ہی عمل صالح کی وجہ سے ہے، صاحب العمل صالح، اس کا وسیلہ دے کر کیوں اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ اور بعض کہتے ہیں جی اولیاء اس دنیا میں زندہ ہوں تو وسیلہ دے سکتے ہیں، اور فوت ہو جائے تو نہیں دے سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی کراچی والے رحمہ اللہ فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اگر ولی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا جائز ہے ولی کی دنیا والی زندگی میں، تو فرمایا موت کے بعد مانگنا تو اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جو ولی اس دنیا میں ولی ہے، ہو سکتا ہے آج ولی ہو کل نہ ہو، آج نیک اعمال کرتا ہے کل برے شروع کر دے، آج مومن ہے کل مرتد ہو جائے۔ تو یہ آدمی جو آج ولی ہے اور اس کے ایمان پر خاتمے کا یقین ہی نہیں ہے، اس کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں۔ اور جو ولایت اور ایمان پہ فوت ہو گیا، اس کے تو ایمان اور ولایت کا یقین ہے، تو اس کا وسیلہ دے کر تو بطریق اولا مانگنے کا جواز ہونا چاہیے۔ اس لیے وفات کے بعد بھی جائز ہے اور زندگی میں بھی جائز ہے۔ پانچواں سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ اور ساتھ یہ وضاحت کرو کہ آپ کی جو حیات طیبہ ہے وہ آپ کے ساتھ خاص ہے یا عام ایمان والوں کی طرح حیات ہے، اور کیا یہ حیات برزخیہ ہے؟ حیات کون سی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من غیر تکلیف، آپ کی حیات دنیاوی ہے، یعنی دنیا والا جسم زندہ ہے، لیکن آپ دنیا والے جسم کے ساتھ جس طرح دنیا میں عبادات کے مکلف تھے، اس طرح قبر مبارک میں عبادات کے مکلف نہیں۔ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ صلوات اللہ علیہ وَالشُّہَدَاء۔ اور یہ جو حیات ہے نا، کہ جسم زندہ ہے جسے حیات جسمانیہ کہتے ہیں، بدن دنیا والا زندہ ہے جسے حیات بدنیہ کہتے ہیں، اور حیات دنیا والا جسم زندہ ہے حیات دنیاوی کہتے ہیں۔ یہ دنیا والے بدن کا زندہ ہونا اور قبر میں مکلف نہ ہونا، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، صحابہ کرام کی خصوصیت ہے، اور شہداء کی خصوصیت ہے۔ لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس۔ آپ کی حیات ایسے حیات برزخیہ نہیں ہے کہ جیسے ایمان والوں کی حیات ہے اور جیسے عام انسانوں کی حیات ہے۔ کیا مطلب؟ عام انسان قبر میں زندہ ہے، لیکن دنیا والا جسم اس کا قبر میں محفوظ ہو، اور جیسے بدن دنیا میں تھا اسی طرح قبر میں رہے اور نمازیں نہ پڑھے، یہ نبی اور نمازوں کا پابند نہ ہو، یہ تو پیغمبر اور شہداء کا معاملہ ہے۔ عام بندوں کو قبر میں حیات ہوگی، لیکن اس طرح حیات نہیں ہوگی کہ جیسے جسم دنیا میں صحیح سالم ہے اسی طرح ان کا جسم قبر کے اندر بھی صحیح سالم ہو، نہ، حیات ہوگی لیکن روحانی حیات ایسی ہوگی کہ روح کا بدن کے ذروں سے تعلق ہوگا، اور یہ حیات برزخی ہوگی۔ اس کو حیات دنیوی نہیں کہہ سکتے کہ دنیا والا جسم
جیسے یہاں زندہ ہے ویسے وہاں زندہ ہو، یہاں احکام کا پابند ہے وہاں احکام پابند نہ ہو، ان کے جسم کی گارنٹی نہیں ہے کہ جسم یوں ہی ہوگا اور یوں ہی زندہ ہوگا۔ یہ خاصیت انبیاء اور شہداء کی ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ اس عبارت سے مماتی دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ تو المحند والا بھی نہیں ہے، تم تو کہتے ہو حضور پاک کی حیات، تم تو کہتے ہو حضور پاک کی حیات دنیوی ہے اور برزخی ہے، اور وہ کہتے ہیں حیات ہو دنیویت لا برزخیت۔ یوں دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں المحند میں ہے حیات ہو دنیویت لا برزخیت، وہ دنیوی ہے برزخی نہیں ہے، اور تم تو حیات برزخی بھی مانتے ہو، تو المحند کا عقیدہ تمہارا کیسے ہوا؟ دوسرا کہتے ہیں المحند ٹھیک کیسی ہوئی؟ ہم سب کا عقیدہ حیات برزخی ہے اور محند میں برزخی نہیں ہے، تو محند کتاب کیسے ٹھیک ہوئی؟ ہم نے کہا دھوکہ مت دو، حیات ہو دنیویت من غیر تکلیف لا برزخیت کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین۔ یہ پوری عبارت پڑھو نا، حیات دنیاوی ہے یعنی دنیا والا جسم زندہ ہے، عبادات کا پابند نہیں ہے، ایسے برزخی نہیں ہے کہ جیسے دوسروں کو حاصل ہے کہ ان کے جسم تو زندہ نہیں ہوتا، جسم تو محفوظ نہیں ہوتا، جسم تو ذروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، ذروں سے روح کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ حیات برزخی ہوتی ہے۔ نبی اور شہید کی ایسے حیات برزخی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا والا جسم صحیح سالم زندہ ہے، اس لیے اس کو حیات دنیاویہ کہتے ہیں۔ عبارت سمجھ آ گئی؟ میں مزید اس پہ تشریح نہیں کر رہا، میں نے کہا میں تفصیل سے بات اس پہ کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کتاب کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ چھٹا سوال، جب کوئی شخص مدینہ منورہ جائے اور روضہ مبارک کے پاس ہو تو وہاں دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کریں، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ مدینہ منورہ میں ایسے ہے کہ یہاں روضہ پاک ہے، قبلہ ہے، میں بتا رہا ہوں قبلہ ہے، مثلا یہ دیوار ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اور روضے کے درمیان فاصلہ ہے کچھ صفوں کا۔ اب آدمی دعا کرنا چاہتا ہے، یہ قبلے والی دیوار اور روضے کے درمیان کھڑا ہو گئے، تو دعا کیسے مانگے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ منہ قبلے کی طرف کرے اور پشت اپنی روضے کی طرف کرے، اور ایک یہ کہ پشت قبلے کی طرف کرے اور منہ روضے کی طرف کرے۔ تو تمہارا کیا نظریہ دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اس میں حضرت سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کے ہاں دونوں قول موجود ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ کوئی آدمی روضہ کی طرف پشت کرے اور قبلہ کی طرف منہ کرے اور دعا مانگے، یہ بھی جائز ہے، اور کوئی آدمی قبلے کی طرف پشت کرے اور روضہ پاک کی طرف منہ کرے اور دعا مانگے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بہتر اور اولا اور اعلیٰ اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت قبلہ کی طرف پشت کر لیں اور روضہ پاک کی طرف منہ کر لیں اور اللہ کے پیغمبر کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، یہ افضل طریقہ ہے، یہ افضل طریقہ ہے عام آدمی کو۔ پھر اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کیا ہے، وہ بھی ایسے کرتے تھے۔ ابو یوسف سختیانی کا واقعہ پیش کیا، وہ بھی ایسے کرتے تھے۔ امام صاحب کی ترجیح بھی اس کو ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھل جائے، ذہن صاف ہو جائے کہ یار یہ کیوں، جب دعا مانگنی ہے تو منہ قبلے کی طرف کریں نا، حضور پاک کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز صحابہ کرام کو پڑھاتے، جب آپ سلام پھیر لیتے تھے تو منہ کعبہ کی طرف کرتے یا منہ صحابہ کی طرف کرتے؟ تو اگر پیغمبر فرض نماز کے بعد دعا مانگتے وقت پشت قبلے کی طرف کر لیں اور منہ صحابہ کی طرف کریں اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر ہم جیسا نلائق امتی روزے کے پاس کھڑے ہو کے پشت قبلے کی طرف کرے اور منہ سید الکائنات کی طرف کر لے، تو پھر تمہیں اشکال کیوں ہے؟ پھر اشکال کیوں ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ حوالہ ذہن میں رکھ لیں گے نا، اب آپ کو کبھی ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی یار ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ایک غیر مقلد نے بیان کیا اور تقریر پہ اعتراض کیا تبلیغی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنا کر، کہتا ہے جی یہ توصیف الرحمان راشدی
اس نے کہا کہ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مٹی کے ذرے جو قبر مبارک میں جسم اثر سے ملے ہیں یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں۔ تو میں تبلیغ والوں کو کہتا ہوں جب تمہارے ہاں قبر اعلیٰ ہے تو جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو پھر منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، منہ قبر کی طرف کیا کرو۔ میں نے کہا تمہارے اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ جو جگہ اعلیٰ ہو منہ میں نماز میں منہ اس طرف کرنا چاہیے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہارے یہاں کعبہ اعلیٰ ہے یا عرش اعلیٰ ہے؟ تم کہتے ہو عرش اعلیٰ ہے، تو پھر جب تم غیر مقلد نماز پڑھو تو منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، منہ عرش کی طرف کر کے کرو، کیونکہ اعلیٰ کی طرف کیا ہوا ہے نا۔ تو جسے تم اعلیٰ سمجھتے ہو تم نے چھوڑ دیا، اور جسے ہم نے اعلیٰ سمجھا نماز میں ہم نے چھوڑ دیا، تو جو اعتراض ہمارے اوپر ہو تو تمہارے اوپر بھی ہے، تم بھی جواب دے لو، ہم سے بھی جواب لے لینا۔ پھر اگلی بات میں کہتا ہوں ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اور اگر خدا نہ کرے ہوا چل پڑے اور مٹی منہ میں پڑے تو ہم منہ پھر بھی کعبہ کی طرف ہی کرتے ہیں۔ تم منہ اوپر کر کے نماز پڑھو، اوپر سے کوا گرے، اوپر سے کوا گزرے اور کچھ گرائے منہ میں پڑے، ادھر ادھر منہ نہیں کرنا، کیونکہ تم نے افسر کی طرف منہ کیا ہوا ہے نا، اپنا قبلہ ٹھیک رکھو۔ اور میں نے کہا تم سے جواب نہیں بننا، ہم سے جواب سنو۔ ہمارے یہاں ایک پیغمبر کا روضہ ہے اور ایک پیغمبر کا کعبہ ہے، ہمارے یہاں ایک عبادت ہے اور ایک عقیدت ہے۔ عبادت کا مرکز یہ کعبہ ہے اور عقیدت کا مرکز نبی کا روضہ ہے۔ عقیدت کا مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ ہم دونوں کا خیال کر لیتے ہیں، جب نماز کی باری آتی ہے تو چونکہ عبادت ہے تو مرکز عبادت کی طرف منہ کر لیتے ہیں، اور جب عقیدت کی باری آتی ہے تو عقیدت کا مرکز پیغمبر کا روضہ ہے۔ اس لیے ہم دعا مانگتے وقت اللہ کے نبی کے روضے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ عقیدت تو ان سے ہے کہ یا اللہ ان کی برکت سے ہماری حاجات کو پوری فرما دے۔ 7واں سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ زیادہ پڑھنا چاہیے یا کم؟ اب دیکھو کیسا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ دیوبند والے درود پاک کی قائل نہیں ہیں۔ جواب، فرمایا ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ بہت اہم اور بہت بڑی عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے لیے آپ دلائل الخیرات پڑھ لیں، صلاۃ و سلام کوئی اور کتاب پڑھ لیں، کوئی درود پاک کا صیغہ پڑھ لیں، لیکن درود پڑھنا افضل العبادات ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں درود پاک کے وہ صیغے جو احادیث میں منقول نہیں اور کوئی عالم لکھ دے اس کی گنجائش ضرور ہے، لیکن افضل ترین درود وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہو۔ شاہ عبد الغنی پھور پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے ایک بدعتی ان سے مرید ہوا اور اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں میں درود تاج پڑھ لیا کروں، درود مائی پڑھ لیا کروں۔ حضرت نے فرمایا ایک درود وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اور ایک درود وہ ہے جو بعد کے مولویوں نے بنایا ہے، تو بتا افضل درود کون سا ہے؟ اس نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ فرمایا نماز والا درود اور دیگر درود جو میں بتا رہا ہوں یہ اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اور درود تاج یہ بعد کے لوگوں نے بنایا ہے۔ اگر تیرے اللہ کے نبی افضل ہیں تو ان والا پڑھ لیا کر، ورنہ پھر کسی مولوی کا پڑھ لیا کر۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب دیکھو کیسے بات سمجھ آئی ہے، ہمارے کابر کا انداز کتنا پیارا تھا بات سمجھانے کا، اور ہم نے فٹ اس کو بدعت کہہ کے اس کو اپنے آپ سے دور کر دینا ہے۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور ساتھ اسکول میں استاذ بھی تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسکول میں گئے تو بریلوی ایک بدعتی وہاں پہ ٹیچر تھا، اس نے حضرت کی شکایت ہیڈ ماسٹر کو کر دی کہ ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر لگا جو مولوی ہے اور ہے وہابی۔ ہیڈ ماسٹر نے بلا لیا، اس نے کہا مولانا امین تمہارے بارے میں شکایت ہے کہ تم وہابی ہو اور اسکول تو سنیوں کا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ نہیں میں تو سنی ہوں، تمہیں کس نے کہا وہابی ہے؟ جس نے شکایت کی اس کو بلایا، اس نے کہا بھئی تو کہتا ہے وہابی ہے، یہ کہتا ہے میں سنی ہوں۔
یعنی فرماتے سے پوچھو اس کے پاس کیا دل ہے میرے وہابیوں نے کی. اس نے کہا یہ درود نہیں پڑھتا. حضرت نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں تو درود مانتا بھی ہوں, پڑھتا بھی ہوں. اس نے کہا نہیں سر جی, یہ بیٹھ کر پڑھتا ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا. فرمایا بالکل جھوٹ بولتا ہے. میں جب عام نماز پڑھوں تو تشہد میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں, جب نماز جنازہ پڑھوں تو نماز جنازہ میں درود کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں. اس نے کہا یہ تو کھڑے ہو کر بھی مانتا ہے. اس نے کہا نہیں سر جی, اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتا. فرمایا جھوٹ بولتا ہے. جب میں اوکاڑا میں ہوتا ہوں اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہوں, جب حضرت پاک کے پاس چلا جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوں. اور اس نے کہا یہ تو یہ بھی مانتا ہے, پھر تو کیسے کہتے وہابی ہے. وہ چپ ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا یہ نہیں بتا سکتا, میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں میں وہ درود وہاں پڑھوں گا جو درود جہاں حضور چاہتے ہیں. بس یہ ہے میرا اس کا جھگڑا, اور جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے. بس صحابہ جب حضور کے پاس آتے تو یا رسول اللہ کہتے تھے, اور جب دور ہوتے اللہم صلی علی محمد فرما دیتے تھے. میں جب دور ہوتا ہوں اللہم صلی علی محمد کہہ دیتا ہوں, جب حضرت کے پاس جاتا ہوں تو یا رسول اللہ کہہ دیتا ہوں. بس یہ بات ہے. اب دیکھو بات سمجھانے کا سلیقہ ہونا چاہیے نا, تو بات کیسے بندے کو سمجھ آتی. 8واں 9واں اور 10واں سوال. 8واں سوال یہ ہے کہ کیا تم ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کو اصول یعنی قواعد, کلیات, قوانین اور فروع مسائل اجتہادیہ میں کسی امام کی تقلید کو صحیح سمجھتے ہو؟ نمبر 2, تقلید کو صحیح سمجھتے ہو تو پھر تقلید کو واجب سمجھتے ہو یا مستحب؟ نمبر 3, اگر تم تقلید کو جائز سمجھتے ہو تو ائمہ اربعہ میں سے تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ 3 سوال. حضرت نے فرمایا ہم ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کے قائل ہیں. اب دیکھو کس امام کی تقلید کرنی ہے؟ جس علاقے میں جس امام کے مذہب کی کتب ہوں اور ان کتب کے مطابق فتویٰ دینے والے مفتی ہوں, اس ملک میں اس امام کی تقلید کر لی جائے. ہمارے ہاں ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق کتابیں بھی ہیں اور اس کے مطابق فتویٰ دینے والے مفتی بھی ہیں, تو ہم تقلید امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تقلید صرف جائز ہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں تقلید واجب ہے. ہمارے ہاں تقلید واجب ہے. میں نے آپ کو سنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ خیر پور میرز کی مسجد میں مجھے ایک نوجوان ملا تو اس نے پوچھا تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا جی واجب ہے. اس نے کہا امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے؟ میں نے کہا کسی کی بھی نہیں. تو وہ واجب چھوڑے تو گناہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. تو تمہارے امام کو گناہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا ان کو گناہ نہیں ہوتا. کہا جی کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا ہر انسان پہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے. کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ کہا جی وہ کیوں کسی کا پڑھیں, وہ تو خود نبی ہیں. میں نے کہا باجماعت نماز ضروری ہے؟ جی ہاں. نہ پڑھے تو پھر گناہ ہوتا ہے. باجماعت نماز کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. میں نے کہا تم سارے باجماعت پڑھتے ہو اور تمہارا امام بے جماعت پڑھ کے گناہ گار ہوتا ہے, کیوں؟ وہ کسی کے پیچھے بھی کھڑا نہیں ہوتا. کہا جی وہ کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو, وہ تو خود امام ہے. میں نے کہا جس طرح حضور کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے کہ خود نبی ہیں, اور امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کہ خود امام ہے, اور ہمارے امام کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود امام اور خود مجتہد ہیں. جب مجھے کہتے ہیں امام تو اور بھی بہت ایسا ہی, آپ ان کو چھوڑ کر ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا خیر پور میرس میں اور بھی مسئلے بہت ایسا ہی, تم جمعے کے لیے یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کہا جی باقی مسئلے چھوٹی ہیں اور یہ بڑی ہے. میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے. تو مجھے کہتے ہیں سائیں تم مثال دیتے ہو, دلیل نہیں دیتے. میں نے کہا مولوی ہو تو دلیل دیتے ہیں, اور جب مولوی نہ ہو تو مثال دیتے ہیں. جب تمہارا مولوی آئے گا تو دلیل دیں گے, اور جب تجھ جیسا غیر عالم آئے گا تو پھر مثال دیں گے. سوال نمبر 11, کیا تمہارے ہاں جو صوفیہ کے اشغال, اذکار, مراقبہ یہ طریقے ہیں, کیا تم اس کے قائل ہو؟
اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اولیاء سے فیض باطنی حاصل ہو جاتا ہے؟ وہ زندہ ہوں تب اور فوت ہو کر قبر میں چلے جائیں تب کیا ہو جاتا ہے؟ اور کیا مشائخ سے روحانی فیض حاصل کرنا چاہیے؟ یہ ان نے سوال کیا۔ حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ بالکل، ہمارے ہاں جب کوئی آدمی قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ مبارک جب یہ علوم پڑھے اور ان علوم سے فارغ ہو جائے تو ہمارے اکابر کہتے ہیں اس کو کسی شیخ طریقت سے ضرور بیعت کرنی چاہیے اور کچھ وقت اس کے ساتھ خلوت میں گزارنا چاہیے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ صاف صاف لکھی ہوئی ہیں۔ وَيَضَعُ يَدَهُ فِي يَدِهِ وَيَحْبِسَ نَظَرَهُ فِي نَظْرِهِ وَيَشْتَغِلَ بِأَشْغَالِ الصُّوفِيَّةِ مِنَ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ وَالْفَنَاءِ الْكُلِّيِّ فِيهِ۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بات میں صبح فجر کے بعد درس میں کہہ رہا تھا کہ بھئی فنا ہونا سیکھو، فنا ہونا، اس کے بغیر بندے کو کمال حاصل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ ضرور کرنا چاہیے، اور اس کو شریعت میں احسان کہتے ہیں۔ اخبرنی عن الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کو شریعت میں احسان کہتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو ایسا شیخ میسر نہ آتا ہو یا کسی وجہ سے وہ بیعت نہ کر سکتا ہو، کسی وجہ سے ان اشغال میں مشغول نہ ہو سکتا ہو، تو حضرت فرماتے ہیں کم از کم درجہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہو۔ من لم یتیسر لہ ذالک ولم یقدر لہ ما ہنالک فیکفیہ الانسلاک بسلکہم والانخراط فی حزبہم، کم از کم ان کے طریقے پر چلے اور اس گروہ میں شامل ہو اور ان سے محبت کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے المرء مع من احبہ، اور دوسری حدیث ہے فہم القوم لا یشقی جلیسہم۔ تو ہمارا یہ اعتقاد ہے بیعت بھی کرے، ذکر بھی کرے، اور شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دے، فنائے کلی حاصل کرے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے چیزیں دستیاب نہ ہوں تو کم از کم ان سے محبت ضرور کرے۔ اب دیکھو، المحنت جو شخص پڑھتا ہے نا وہ بیعت اور طریقت کا قائل ہوگا، المحنت کو مانتا ہے تو ذکر و اذکار اور صوفیہ کے اشغال کا قائل ہوگا۔ جو المحنت کو نہیں پڑھتا یا نہیں مانتا اسے تمہاری بحث اور غرض ہی نہیں ہے۔ 12واں سوال ان نے کیا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تم ان کو کیسا آدمی سمجھتے ہو؟ حضرت نے جو اس کا جواب مرحمت فرمایا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ خوارج کی طرح ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اور بے گناہ مسلمان بچیوں کو لونڈیاں بناتے ہیں، بے گناہ مسلمانوں کا خون حلال سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، لہذا ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نے جواب یہ دیا، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ یہ رائے حضرت کی بعد میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جب حضرت نے مستقل جا کر قیام فرمایا مدینہ منورہ، آپ کے المحنت میں آگے تفصیل میں نے درج کر دی ہے، اس کے بعد حضرت نے اپنی رائے کو بدل دیا۔ حضرت نے اپنی رائے تبدیل ہو گئی اور فرمایا نہیں، جو ہم سنتے تھے یہ ایسے نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، عقائد ان کے بالکل درست ہیں، میں نے ان کی کتاب فلاں پڑھی ہے، یہ بندے بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ چونکہ حکومت کا آغاز ہے، ان کے پاس انتظامی افراد نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، امن بھی ہے، دین بھی ہے، اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ حضرت نے اپنی پہلی رائے کو بدل لیا۔ بالکل اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے یہی تھی جو حضرت کی بات میں رائے ہے۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی جو حضرت کی رائے ہے۔ تو ہمارے اکابر کی رائے یہ تھی کہ اب رائے تبدیل ہوگی۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اپنے اکابر کی آخری رائے کو، آخری رائے جو حضرت دے رہے ہیں اور اپنی رائے بیان فرما رہے ہیں اور دلائل سے سمجھا رہے ہیں نا، ہمیں وہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہم نے وہاں پہ لکھ دیا ہے کہ کسی بندے کے بارے میں ذہن قائم کیا جاتا ہے اس کے عقائد اور اس کے مسائل کی وجہ سے، اور عقائد اور مسائل اس کے یا وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے سنے ہوں یا وہ ہوتے ہیں جو اس کی کتابوں میں پڑھے ہوں۔ اگر لوگوں سے سنے ہوں وہ اتنے وزنی نہیں ہوتے، جو اس کی کتابوں میں موجود ہوں یا اس کی اپنی گفتگو میں ہوں، اصل عقائد اور مسائل وہی ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کسی بندے کے بارے میں سنی سنائی باتوں سے رائے قائم کر لی جائے،
اور جب براہ راست اس کا موقف سامنے آئے تو اپنی رائے سے رجوع کر لینا چاہیے۔ جس طرح علماء حرمین کو احمد رضا خان نے دھوکہ دیا، علماء دیوبند کے بارے میں غلط رائے پیش کی، اور جب ان کو جوابات مل گئے تو انہوں نے اپنی پچھلی رائے سے رجوع کر لیا، اسی طرح حضرت نے رجوع فرما لی ہے۔ اور یہاں پر ایک واقعہ میں نے درج کیا، آپ دیکھ لیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کوفہ سے تشریف لائے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں امام باقر سے ملاقات ہوئی تو امام باقر نے کہا کہ ابو حنیفہ تیرے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ تو قیاس کی بنیاد پر احادیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ امام سے فرمانے لگے جی بہت اچھا، میں 2-3 باتیں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ ارشاد فرمائیں۔ پر میں پوچھو، اچھا فرمایا یہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟ کیا جی نماز افضل ہے۔ فرمایا ماہواری کے دنوں میں جو عورت نماز نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی تو میری عقل اور میرا قیاس کہتا ہے یہ نماز کی قضا کرے کہ افضل ہے اور روزے کی قضا نہ کرے کہ وہ افضل نہیں ہے۔ لیکن آپ کے نانا جی کی حدیث میں ہے کہ یہ نمازوں کی قضا نہ کرے بلکہ روزے کی قضا کرے۔ تو دیکھو میں نے آپ کو اپنے قیاس کو چھوڑ دیا ہے حدیث پاک کی وجہ سے۔ کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ یہ فرمائیں عورت کمزور ہے یا مرد؟ کیا جی عورت۔ فرمایا جب باپ ہو تو یہ بیٹی بھی ہو بیٹا بھی ہو تو میری عقل اور میرا قیاس کہتا ہے کہ بیٹی کو مال دگنا دینا چاہیے، کمزور جو ہوئی، بیٹا طاقتور ہے کہیں اور سے حاصل کر لے گا۔ لیکن میں نے قیاس کو چھوڑ دیا چونکہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر آ گیا کہ عورت کو 1 گنا دینا چاہیے اور مرد کو 2 گنا دینا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پیشاب بھی نجس ہے اور منی بھی، لیکن زیادہ نجاست منی میں ہے یا پیشاب میں؟ انہوں نے کہا جی پیشاب میں۔ فرمایا پھر میری عقل میرا قیاس کہتا ہے کہ جب پیشاب کرے تو غسل واجب ہونا چاہیے اور جب منی نکلے تو پھر استنجا کرنا چاہیے اور وضو ٹوٹنا چاہیے۔ میرا قیاس تو یہ کہتا ہے، لیکن چونکہ آپ کے نانا جی کی حدیث موجود ہیں کہ منی سے غسل ہوتا ہے اور پیشاب کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، میں نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے حدیث کی وجہ سے۔ امام باقر اٹھے اور امام ابو حنیفہ کی پیشانی چھو لی۔ فرمایا بالکل تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں آپ کو یاد ہے اپنے بیانات میں کبھی تمہید باندھ کر یہ بات کہتا ہوں بھی آپ نے علماء دیوبند کے بارے میں سنا ہے، علماء دیوبند کو نہیں سنا۔ جب آدمی علماء دیوبند کے بارے میں سنتا ہے تو پھر رائے اور ہوتی ہے، اور جب علماء دیوبند کو سنتا ہے تو پھر رائے اور ہوتی ہے۔ بالکل یہی حالت ہماری ہے۔ میں کہتا ہوں بھی میرے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے اور آپ نے مجھے نہیں سنا۔ اسلام آباد ایک جگہ میرا بیان تھا تو بیان سے پہلے کچھ علماء بیٹھے، اس میں مجھے مفتی صاحب فرمانے لگے کہ مولانا آج کل آپ کے خلاف بہت ساری باتیں ہم سن رہے ہیں۔ میں نے کہا جو باتیں میرے بارے میں آپ سن رہے ہیں کوئی ایک بات مجھے بھی بتا دیں، مجھے بھی بتائیں نا۔ میں نے کہا مولانا مجھے خوشی ہے آپ نے بات کی ہے، میری تو حسرت ہی رہ گئی کہ میرے بارے میں جو باتیں ہیں کوئی بندہ میرے ساتھ تو کرے نا یار۔ اللہ خوش رہے کہ آپ نے میری حسرت پوری کر دی ہے، چلے بسم اللہ پڑھے میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کہتا نہیں علیحدہ۔ میں نے کہا علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں بیان کے بعد۔ میں نے کہا پہلے بیٹھ جائے، بیان میں آپ کو ایسے تردد نہ رہ جائے نا۔ کہتے نہیں بیان کے بعد بیٹھیں گے اور میں الگ بیٹھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا 1 گھنٹے کا بیان سنا، بیان کے بعد ہم کھانے پر جمع ہوئے۔ اب کھانے میں تھے نان اور ساتھ مرغی اور یہ فارمی اور ساتھ دال یا سبزی تھی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرے ساتھ بیٹھے تو بیان کے بعد فرمانے لگے مولانا یہ خوراک آپ کی نہیں ہے، حق بنتا ہے کہ آپ کو دیسی مرغ دیسی گھی میں کھلائی جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں نے پہلے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا لیکن آج آپ کو پہلی بار سنا ہے۔ میں نے کہا چلیں پھر الگ بیٹھے۔ کہتے ہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بس ایک بیان میں بات ختم ہوگی، سنیں نا مجھ سے بات کریں، میں تو تیار ہوں اس کے لیے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں یہ باتیں بندے کو سن کر شرم آتی ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13واں اور 14واں سوال۔ 13واں سوال قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور 14واں سوال کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور مکان کے قائل ہو؟ جہات 6 ہے نا، جہات 6، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے۔ کیا تم اللہ کے لیے جہاد کے قائل ہو کہ اللہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، اوپر ہے نیچے نہیں ہے؟ کیا تم قائل ہو؟ اور کیا تم اللہ کے لیے مکان کے قائل ہو کہ اللہ کسی مکان میں رہتا ہے؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ لہذا فرماتے ہیں جہاں تک پہلی بات ہے الرحمن علی العرش استویٰ،
تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ اور الرحمن علی العرش استویٰ، جس طرح استوا یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ کی صفت ہے، اسی طرح ید، عین، وجہ، ساق، نفس، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہیں اور متشابہات ہیں۔ اور متشابہات کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک کی صفتیں ایسی نہیں ہیں جیسے حادث کی ہوتی ہیں، اور اللہ مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہیں، اور ہم کیفیات میں بھی بات نہیں کرتے کہ کیسے ہیں، لا یقال کیفا، نہ ہم کیفیات کے قائل ہیں نہ مشابہت کے قائل ہیں، ہم ان کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں البتہ ید کا معنی قدرت، اس قسم کے جو ہمارے متاخرین نے معنی کیے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے معنی کو جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو دھوکے سے بچانے کے لیے ید کا معنی قدرت فرما دیتے ہیں۔ اب اس کا تعلق القواعد فی العقائد میری فائل کے ساتھ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، اس پر لمبی بات کرنے والی ہوتی ہے کہ ید کا معنی کیا ہے اور ہمارا موقف کیا ہے، متاخرین کا کیا ہے، جو حضرت نے رائے نقل کی، بس میں نے بھی صرف وہی پیش کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے لیے تم جہت اور مکان کے قائل ہو؟ فرمایا ہرگز نہیں، ہم اللہ کے لیے نہ جہت کے قائل ہیں نہ اللہ کے لیے مکان کے قائل ہیں۔ اللہ مکان سے بھی پاک ہیں، اللہ جہات سے بھی پاک ہے، لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں اللہ جہات ستہ سے پاک بھی ہیں، جہات ستہ کو محیط بھی ہیں۔ مکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں۔ بس صرف ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں، وہ یہ کہ بھئی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، اللہ ہر جگہ پر ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ادھر تم کہتے ہو اللہ مکان سے پاک ہیں، ادھر تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ پر ہیں، مکان سے پاک بھی مانتے ہو، اللہ کے لیے مکان بھی مانتے ہو، تو یہ الجھن سے لوگوں کو رہ جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہمارا اصل جو موقف ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی پوچھے این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، تو جواب دیتے ہیں اللہ موجود بلا مکان و بلا جہت، اللہ موجود بلا مکان و بلا جہت و بلا جسم، اللہ جسم سے بھی پاک ہیں، اللہ جہت سے بھی پاک ہیں، اللہ مکان سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن موجود فی المکان نہیں ہے بلکہ موجود بلا مکان ہے۔ کیوں؟ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کہتے ہیں الذی لا یحتاج الی شیء و یحتاج الیہ کل شیء، اللہ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں ہے، اللہ سننے میں کان کے محتاج نہیں ہے، اللہ بولنے میں زبان کے محتاج نہیں ہے، اسی طرح اللہ ہونے میں کسی مکان کے محتاج بھی نہیں ہیں، اللہ موجود بلا مکان ہے۔ پھر یہ کیوں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید الفرش فی تحدید العرش اس رسالے کے اندر سوال کا جواب دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے، اور اللہ موجود بلا مکان ہے اس کو عام بندہ سمجھ نہیں سمجھتا، تو ہم بلا مکان کی تعبیر کرتے ہیں عموم امکنہ سے، اور تعمیم امکنہ اتنی ہے کہ گویا بلا مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہیں، یہ بلا مکان کسی کو کیسے سمجھائیں؟ یہ سمجھ نہیں آتا نا، اس لیے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہر مکان میں، یعنی ہر مکان سے مکانہ کہ محیط ہے جہات ستہ کو، محیط ہے ہر مکان کو، تو تعمیم امکنہ یہ عبارت لا مکان سے ہے، یا لا مکان یہ عبارت تعمیم امکنہ سے ہے، اتنے عام ہیں کہ گویا لا مکان ہے، لیکن لا مکان کسی کو سمجھا نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ لیکن ہر جگہ موجود بلا جسم ہے نا، جب جسم نہیں پھر اشکال بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کر دی ہے، باقی القواعد فی العقائد میں نے کہا آپ چاہیں تو فائل لے لیں اور اس کا مطالعہ فرما لیں، اور یا چاہیں تو کسی موقع پر صاحب فائل سے اگر فائل پڑھ لیں، صاحب فائل سے فائل پڑھو، سمجھ تو پھر ہی آتی ہے، باقی آپ کو پھر اشکالات باقی رہ جانے۔ 15واں سوال، تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ تم کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مانتے ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے افضل مانتے ہو؟
تمہارا عقیدہ اور تمہارا نظریہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے، اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کسی کو بہتر اور افضل مانے، وہ کافر ہے اور مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اولیٰ مانتے ہیں۔ 16واں سوال یہ ذرا سمجھنے والا ہے، بڑی آپ کو توجہ دینی پڑے گی، پھر بھی خلاصہ ہوگا، پورا مسئلہ تو میں تھوڑے وقت میں کھول نہیں سکتا۔ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یا تم حضور کے بعد کسی نبی آنے کے قائل نہیں ہو؟ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ ختم نبوت پر اجماع ہے، ختم نبوت پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر نصوص بھی ہیں، تو تمہارا نظریہ کیا ہے؟ سہارنپور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کبھی بھی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا، ہمارے ہاں وہ کافر ہے، قرآن کا منکر ہے، احادیث متواترہ کا منکر ہے اور اجماع امت کا انکار کرتا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہاں فرماتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نورتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کیا ہے، اور اس معنی سے لوگوں کو شبہ پڑتا ہے، ذرا وہ معنی سمجھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا یہ جو خاتم ہے نا، یہ جنس ہے اور اس کی دو نوع ہیں، یہ جنس ہے اور اس کی دو نوع ہیں۔ ایک نوع یوں سمجھیں خاتم ایک ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ خاتم ایک ہے، اس کی ختم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آخری۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے جس پر چیز ختم ہو، آخری بھی اور جس پر ختم بھی ہو۔ فرمایا یہ خاتم جو ہے نا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی دو قسمیں ہیں، ایک اس کی نوع اور ایک اس کی قسم یہ ہے کہ خاتمیت زمانیہ، اور ایک ہے خاتمیت ذاتیہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں یہ جو خاتمیت ہے نا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیغمبر کو خاتمیت کی صفت دی ہے، خاتمیت ایک زمانیہ ہے اور ایک خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا زمانہ تمام زمانوں سے بعد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ یہ تمام نبیوں سے بعد ہے، آپ کو خاتمیت زمانی حاصل ہے۔ اب آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کسی زمانے میں کہیں بھی کوئی نبی نہیں ہوگا، کسی زمانے میں کہیں بھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جو خاتمیت ذاتیہ ہے، خاتمیت ذاتیہ کا معنی کیا ہے؟ اب فرماتے ہیں خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ما بالذات ہو، جو چیز ما بالذات ہو اس پر ما بالعرض آ کر ختم ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ما بالذات اور ایک ہوتی ہے ما بالعرض۔ ما بالذات اسے کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز شروع ہو، جہاں سے کوئی چیز شروع ہو، اور ما بالعرض کہتے ہیں جو چیز وہاں سے نکلتی ہے کہیں جا کے رکتی ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ ما بالذات جہاں سے چیز شروع ہو، اور آگے ہے ما بالعرض جو خود نہ ہو کسی سے نکلے، تو ما بالعرض جہاں سے نکلتی ہے وہیں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا روشنی ایک وہ ہے جو سورج سے نکلتی ہے، تو سورج کی روشنی کو روشنی ما بالذات کہتے ہیں۔ کیوں؟ سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے، اور ہماری جو دیوار پر روشنی ہے یہ ما بال، جب سورج نکلتا ہے تو دیوار پہ روشنی ہوتی ہے نا، زمین پہ روشنی ہوتی ہے، یہ دیوار پر جو روشنی ہے دیوار روشن ہے ما بالعرض۔ کیا مطلب؟ سورج روشن ہوگا تو دیوار روشن ہوگی، سورج روشن نہیں ہوگا تو دیوار بھی روشن نہیں ہوگی۔ تو جس کی صفت ذاتی ہو اسے کہتے ہیں یہ ما بالذات ہے، اور جس کی صفت بالواسطہ ہو اسے کہتے ہیں ما بالعرض ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ما بالذات جہاں سے شروع ہو وہیں آ کر ختم ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی سورج سے نکلے گی تو واپس سورج پر جا کر ختم ہوگی۔ آپ کے پاس ٹارچ ہے، آپ بٹن دباتے ہیں تو روشنی نکلتی ہے، کہاں سے؟
کہاں سے؟ اور لگتی کہاں پر ہے؟ اور جب آپ آف بند کرتے ہیں تو روشنی کہاں جاتی ہے؟ واپس ٹارچ میں آ جاتی ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہمارے پیغمبر پاک کی نبوت بذات ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ بالعرض کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بواسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کا معنی نبوت ہمارے پیغمبر سے شروع ہوگی اور ہمارے پیغمبر پر ختم ہو جائے گی، تو خاتمیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی کے قائل ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کو جو ختم نبوت ملی ہے یہ خاتمیت زمانیہ بھی ملی ہے اور خاتمیت ذاتیہ بھی ملی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ خاتمیت ذاتیہ بھی ملی ہے، خاتمیت زمانیہ بھی ملی ہے۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی اور نبی کے آنے کے قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے اعتراضات جو کیے ہیں نا وہ یہ کہ حضرت تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کو آخری نبی ہیں، یعنی ہمارے نبی کی نبوت بالذات ہے، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اصل اشکال اس جملے پر ہوتا ہے، اگر آ بھی جائے تو تب بھی آپ کی خاتمیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت فرماتے ہیں جب ہم آپ کی نبوت کو خاتمیت زمانیہ مانتے ہیں تو کسی اور زمانے میں کوئی نبی آئے گا؟ آ نہیں سکتا، لیکن اگر آئے بھی تو خاتمیت ذاتیہ کے خلاف پھر بھی نہیں ہے، آنا نہیں ہے، آنا نہیں، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہے، کیوں خاتمیت ذاتیہ کا معنی کیا ہے کہ آپ کی نبوت بذات ہے۔ جہاں اور آئے ہیں اگر کوئی ایک اور بھی آئے وہ خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کسی اور مکان میں اور کسی اور زمان میں کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اور نہ آنے پر پہلے دلائل قائم فرمایا تحذیر الناس میں، فرمایا کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ جو نیا نبی آئے گا تو اس بار وحی ہوگی یا نہیں؟ اگر وحی نہیں ہوگی تو نبی کیسے ہوا؟ اگر وحی ہوگی تو یہ ہمارے پیغمبر کے علوم کا عین ہوگا یا غیر ہوگا؟ اگر ہمارے نبی کے علوم کا عین ہوگا وہ تو پہلے سے آ چکا ہے تو پھر تحصیل اصل اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں ان کے علوم کا غیر ہوگا تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے وہ ان کے علوم سے افضل ہوگا یا ادنا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں ادنا ہوگا تو پھر اعلیٰ کے بعد ادنا کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں اسے اعلیٰ ہوگا تو اعلیٰ علوم نبوت ہمارے نبی کے ہیں، اعلیٰ ہونے پر دلیل پیش کرو، اس لیے ماننا پڑے گا حضور کے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا، ماننا پڑے گا کہ نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اصل مسئلہ یہ تھا اور انہیں تعبیر غلط پیش کر دی کہ حضرت فرماتا ہے کہ نہیں حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اور ایک علمی سوال یاد رکھنا، یہ بہت علمی عبارت ہے، میں اصل میں اس مضمون کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا کہ المحنت کا خلاصہ رہ جانا ہے۔ ایک اہل بدعت کا بریلویوں کا علمی سوال ہے، وہ یہ ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں۔ اچھا پہلے یہ بات سمجھو کہ حضرت یہاں خاتم النبیین کا معنی خاتمیت ذاتیہ کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پہ ہم آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، بخاتم النبیین، اور خاتم النبیین معنی کیا کرتے ہیں؟ اور آخری نبی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا معنی کرنا آخری نبی ہیں، اس میں حضور کی فضیلت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدم ذاتی اور تقدم تأخر ذاتی یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، یہ آیت مقام مدح پر ہے، اور اس خاتم کا معنی آخری کرنا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کون سی ہو رہی ہے؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ بولو، 4۔ سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی، تو سب سے آخری کون ہے؟ حضرت علی۔ افضل کون ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر آخری ہونا وجہ فضیلت ہوتی تو حضرت علی ابو بکر سے افضل ہوتے نا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک پہلی صف، ایک دوسری، ایک تیسری، ایک چوتھی، ایک پانچویں، آخری صف کون سی ہے؟ افضل کون سی ہے؟ پہلی۔ تو فرماتے ہیں اگر آخری ہونا وجہ فضیلت ہو تو پھر آخری صف پہلی صف سے افضل ہو، آخری خلیفہ پہلے خلیفہ سے افضل ہو،
تو معلوم ہوا کہ تقدم اور تاخر ذاتی یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، اس لیے آیت کا ایسا معنی بیان کرو کہ جس سے حضور کی عظمت نظر آئے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں معنی یہ کرتا ہوں، یا خاتم سے مراد یہ ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، یعنی آپ کی نبوت ذاتی ہے، آپ کی نبوت عرضی نہیں ہے، اور جو ذاتی ہوتی ہے چیز وہیں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے ختم ہوتی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے نبوت چلی بھی آپ سے ہے، رکی بھی آپ پر ہے، یہ نہ کو آخری ہے، یہ کہو چلی بھی یہاں سے ہے، ختم بھی یہاں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نبوت بھی ذات ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ساری تو سمجھ نہیں آ سکتی، کچھ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو نہ سمجھ آئے آپ کو یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ مجھے سمجھ آئی ہوئی ہے، بھئی اتنی تو ہے نا کہ مجھے سمجھ آئی، یہ کافی ہے۔ یہ ذہن بن جائے بھی ہمارے استاد کو باتیں سمجھ آتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو یاد ہے میں تھانوی کا واقعہ سنایا تھا، ذہن میں ہے نا بات؟ آپ چلیں بات سمجھیں۔ اب اس پر اور بھی دلائل ہیں، میں پھر اس بات کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب بات ذرا چلیں میں تھوڑی سی بات کہہ دیتا ہوں، پھر میرا دل کرتا ہے یہ کہہ دوں الجھن میں نہ رہ جائیں، یہ کہہ دوں الجھن میں نہ رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم فوت ہو گیا تو مخالفین نے اعتراض کیا کہ دیکھو باپ کی جنگ بیٹا لڑتا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، اب جنگ کون لڑے گا؟ خوش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تمہاری جنگ محمد بن عبداللہ سے نہیں ہے، محمد بن عبداللہ رسول اللہ سے ہے۔ اگر صرف محمد بن عبداللہ سے ہوتی تو جانے کے بعد جنگ بیٹا لڑتا، وہ فوت ہو گیا، جنگ نہیں ہوگی، تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ محمد بن عبداللہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ رسول کا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول کا بیٹا ہوتا ہے، تو ان کے بیٹے صرف قاسم نہیں ہیں، ہر بندہ جو کلمہ پڑھے گا وہ ان کا بیٹا ہوگا۔ تو لہٰذا حضور کا بیٹا ایک نہیں ہے، 1.25 لاکھ صحابہ، 1.25 لاکھ بیٹے ہیں۔ حضور دنیا سے چلے جائیں گے تو 1.25 لاکھ بیٹے موجود ہیں تم سے لڑنے کے لیے، خوشیاں مت بناؤ، خوشیاں مت بناؤ۔ اور امتی پیغمبر کا بیٹا کیوں ہوتا ہے؟ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں ایک ایمان اس کا ہے جس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایک ایمان اس کا ہے جو ایمان لاتا ہے۔ جس پر ایمان لائیں وہ ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لائیں وہ ایمان نسل ہوتا ہے۔ اصل باپ ہوتا ہے، نسل اولاد ہوتی ہے۔ تو پیغمبر صاحب ایمان اصل ہوتا ہے، امتی صاحب ایمان نسل ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر روحانی باپ ہوتا ہے اور امتی روحانی بیٹا ہوتا ہے۔ تو صحابہ حضور کے روحانی بیٹے ہو گئے نا۔ اچھا ایک خوشی اب بھی باقی ہے، وہ کیا؟ چلو 1.25 لاکھ نے بھی تو مرنا ہے نا، مر جائیں گے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا نہ، خاتم النبیین۔ کیا فرمایا؟ توجہ رکھنا، کیا فرمایا؟ خاتم النبیین۔ اگر رسول اللہ ہی ہوتے تو ان کی زندگی میں ان کا کلمہ پڑھنے والے ان کے روحانی بیٹے ہوتے، اور جب وہ فوت ہوتے روحانی اولاد ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ صرف رسول نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، رسول نہیں ہے بلکہ، اب توجہ رکھنا، اب خاتم کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت ذاتی، ما بالذات۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ان کی نبوت بالذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ اور بھئی عام رسول کا کلمہ تو امتی پڑھ کے امتی بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس پر ایمان لایا نبیوں نے تو وہ نبی بنے ہیں۔ بعد اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، لتؤمنن بہ۔ سب نبی پابند ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھیں۔ تو ایک وہ جس پر ایمان لایا جائے، اور ایک وہ جو ایمان لائے۔ جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ دیکھو پہلے نبیوں کا معاملہ یہ تھا، وہ نبی ہوتے اور ان پر ایمان وہ لاتا جو بعد میں ہوتا۔ یہ خاتم النبیین ہیں، ان کی نبوت ذاتی ہے، ان پر ایمان وہ بھی لائے جو بعد میں ہیں،
ان پر ایمان وہ بھی لائے جو پہلے ہیں، اور جو پہلے ایمان لائے اس کا ایمان بھی نسل ہے، جو بعد میں لائے ان کا ایمان بھی نسل ہے۔ ہمارے پیغمبر کا ایمان اصل، باقی انبیاء کا ایمان نسل، ہمارے پیغمبر کا ایمان اصل، باقی امت کا ایمان نسل۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے روحانی بیٹے تب تھے جب یہ نہیں تھے، روحانی بیٹے تب ہوں گے جب یہ نہیں ہوں گے۔ دیکھو مولانا نانوتوی کے علوم کتنے عجیب ہیں۔ فرمایا تم خوش تھے کہ قاسم فوت ہو گیا، اور جب یہ نہیں تھے ان کی اولاد پھر بھی تھی، اور جب یہ نہیں ہوں گے اولاد پھر بھی ہوگی۔ اس لیے میرے محمد کے بارے میں تم بھول جاؤ کہ تم اس کا مقابلہ کر لو گے۔ جب نہیں تھے ان کی مدح کرنے والے پھر بھی تھے، اور جب نہیں ہوں گے ان کی مدح کرنے والے پھر بھی ہوں گے۔ اب خاتم النبیین کا معنی سمجھا؟ یہ معنی تب ہوگا نا جب آپ کو خاتم کا معنی آخری نہ کریں، خاتم کا معنی خاتمیت ذاتی کریں۔ اور کچھ سمجھ آئی بات؟ اس پر میں نے کہا تھا ایک اہل بدعت کا بڑا علمی سوال ہے، وہ سمجھے ذرا۔ یہ تب سمجھ آئے گا جب تھوڑی تھوڑی منطق آپ کو آتی ہو، اور جب جنازہ نکال دو گے تو پھر جواب نہیں آئے گا۔ تھوڑی تھوڑی نحو آتی ہو، نحو نہیں آئے گی تو جواب آ نہیں سکتا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، مولانا نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور پاک خاتم، اگر ان کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اگر ان کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم میں وہ فرق لیکن آئے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کے ہم دلائل دے چکے ہیں۔ ذاتی پر فرق نہیں پڑتا لیکن آئے گا نہیں۔ اب لو، نحو میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو نحو میں کیوں آتا ہے؟ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول۔ توجہ رکھنا، اگر کوئی نبی آ جائے حضور کے بعد، اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، یہ کیا ہے؟ اول۔ یہ کیا ہے؟ اول۔ تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، یہ کیا ہے؟ لو کا استعمال کیوں ہے؟ بولو کیا ہے؟ انتفاع بوجہ انتفاع اول کے۔ اول کیا ہے؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، اس کا نفی کرو، اگر نہ آئے، اور ثانی کیا تھا؟ فرق نہیں پڑتا، اس کی نفی کیا ہوگی؟ فرق پڑے گا۔ بریلوی کہتے ہیں تم ذرا غور کرو مولانا نانوتوی کے جملے پر، لو آتا ہے انتفاع اول کے لیے بوجہ انتفاع، اب دیکھو نا، انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع، اب اول کیا ہے؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، اول ہو گیا نا، تو ختم میں فرق نہیں پڑتا، یہ ثانی ہے۔ لو کیوں آتا ہے؟ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع، وجہ اول، اول کا انتفاع کیا ہوگا؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے تو پھر دوسرے کا نفی کیا ہوگی؟ ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، اس کی نفی کیا ہوگی؟ پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کا قضیہ بتاتا ہے کہ حضور کے بعد نبی کا آنا ضروری ہے۔ سوال سمجھ آیا؟ سوال سمجھ آئے تو جواب میں سمجھاؤں گا نا۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، اول کا انتفاع، اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے تو ختم نبوت میں فرق پڑتا ہے، نہ آئے تو فرق پڑتا ہے، آئے تو نہیں پڑتا، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے بعد نبی کا آنا ضروری ہے۔ سمجھ آیا سوال؟ اب اس کا جواب میں نہیں دیتا، تم جواب اپنے جامعات سے تلاش کرو، اپنے دارالعلوموں سے جا کر پوچھو، اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی اس چھوٹے سے دیہات میں کیا ہوتا ہے۔ میں مذاق نہیں، پھر تمہیں سمجھ آئے نا ہم کرتے کیا ہیں۔ آپ نے تو بڑے بڑے جامعات بیٹھ کر گیا نا، بریلوی، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، جہالت کا نام بریلویت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ پھر سوال کرنا، کہنا استاد جی اب بتاؤ ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ اس کا ابھی میں جواب نہیں دیتا، یہ مجھے جواب میرے ذہن میں ہے، شرح جامی مجھے پتہ ہے، جامی میں پڑھے گا نا،
کہ لو کا انتفاع لو کا استعمال استعمال ثالث، جب لو کے سارے استعمالات دیکھیں جواب آ جائے گا، میں آپ کا جواب اس کو دے دوں گا۔ سوال ذہن میں آ گیا؟ آپ اس سوال کا نا آدھے گھنٹے میں تھوڑا سا مذاکرہ کریں اور پھر اس کا تھوڑا سا جواب دوڑائیں، پھر میں آپ کو زور کے دوسری نشست میں جواب دوں گا، تو آپ کو احساس ہوگا یہ جواب پکا کتنا ہے اور ضروری کتنا ہے۔ سوال ذہن میں رکھ لو گے نا؟ لو کا انتفاع لکھا شرح جامی میں ولہ استعمال ثالث، لو کا ایک استعمال اور بھی ہے، یا دے دو جواب کہ آپ پریشان پھرتے رہو گے۔ کہتے ہیں ایک استعمال اور بھی ہے، وہ یہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ لو اہنتنی لو اہاننی فاکرمہ، لو اہاننی فاکرمہ، اگر فلاں بندے نے میری بےزتی کی نا تو میں تب بھی عزت کروں گا، اگر فلاں بندے نے میری بےزتی کی نا تو میں تب بھی عزت کروں گا، اور اگر اس نے میری عزت کی تو پھر نہیں کروں گا یا ضرور کروں گا۔ اب دیکھو یا انتفاع اول بوجہ انتفاع ثانی، وجہ انتفاع اول نہیں ہے، نہ اب انتفاع اول سے انتفاع ثانی نہیں، تاکید ثانی ہے۔ اب سمجھ آئی؟ انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی نہیں، وجہ انتفاع اول سے لزوم ثانی، تاکید ثانی ہے۔ ایک لو کا استعمال صرف یہ نہیں ہے کہ وجہ انتفاع اول آتا ہے انتفاع ثانی کی وجہ انتفاع اول کے، نہ، لو کا ایک استعمال یہ ہے، یہ آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لو اہنتنی لا کرمتک، دیکھا میرے شاگرد ہو، میرا آپ کا مقابلہ نہیں ہے، مجھے آپ گالی بھی دو گے نا میں بیٹا پھر بھی آپ کی عزت کروں گا۔ آپ بچے ہو نا، میں آپ کا استاد ہوں، میں گالی تھوڑی دوں گا، تو مجھے گالی دو گے نا میں پھر بھی عزت کروں گا۔ اس کا کیا معنی؟ اگر یہ میری عزت کریں گے تو پھر میں عزت نہیں کروں گا، نہ، اگر گالی دو گے پھر بھی عزت کروں گا، اور اگر عزت کرو گے تو پھر بڑھ کے عزت کروں گا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے پھر یقیناً نہیں پڑتا، نہ آئے تو پھر یقیناً نہیں پڑتا۔ تو مولانا کی قضیوں کو تم نے ایک قضیہ دیکھا، حضرت ایک نہیں جانتے، لو کے سارے استعمال جانتے۔ اس پر مجھے ایک جملہ یاد آیا، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مماتی ایک بات پر ڈٹے پڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ کس بات پر؟ وہ جی موت کا معنی ہے خروج روح، خروج روح، خروج روح، روح کا نکل جانا۔ فرمایا تمہیں ایک معنی آتا ہے، تم دونوں امت اور نبی پر ایک ہی معنی صادق کرتے ہو۔ نانوتوی کو دو معنی آتے تھے، تو امتی پر الگ معنی اور نبی پر الگ معنی۔ حضرت فرماتے کہ موت کا معنی ہے قبض روح، اور قبض روح کا ایک معنی ہوتا ہے خروج روح، اور ایک معنی ہوتا ہے حبس روح۔ قبض روح کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی حبس روح، یہ دیکھو یہ ہے حبس روح، یہ بسط ہو قبضت ہو۔ اب قبض کا معنی کیا ہے؟ بست کے مقابلے میں ہے نا، پہلے پھیلا تھا اب سمٹ گئے، تو قبض ان کا ایک معنی ہوتا ہے سمٹنا، حبسن، اور ایک قبض کا معنی ہوتا ہے خروجن، نکل جانا۔ خروجن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاؤ نا، دیکھو یہ ہے، یہ ٹوپی ان کے پاس ہے نا، یہ میں نے لے لی، پہلے کن کے پاس تھی؟ بھائی عدنان کے پاس، اب کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، تو ان کے قبضے سے نکلی میرے پاس آ گئی، اسے کہتے ہیں قبض۔ تو قبض ان کا ایک معنی کیا ہے؟ حبسن، اور قبض ان کا دوسرا معنی خروجن۔ تو نانوتوی کو دو معنی آتے تھے، اس لیے فرماتے ہیں جب امتی پر موت آئے تو قبض ان کا معنی خروجن ہے، اور جب نبی پر موت آئے تو قبض ان کا معنی حبسن ہے۔ امتی پر موت آئے تو تمام اعضائے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آئے تو تمام اعضائے جسم سے قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ تو جس طرح ان کو لو کا استعمال ایک آتا ہے، نانوتوی کو تین آتے ہیں۔ بدعتیوں ان کو مماتیت کو موت کا معنی قبض کا ایک آتا ہے، اور نانوتوی کو دو آتے ہیں۔ تو قصور تمہارا ہے یا مولانا نانوتوی کا ہے؟ اپنا قصور مانو نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ دیکھو قلد یقلد تقلیداً، قلادہ کا معنی غیر مقلد کو ایک آتا ہے پٹا، اور ہمیں دو آتے ہیں، کبھی پٹا ہے کبھی ہار ہے۔ اپنی جہالت کا اعتراف کرو، مولانا نانوتوی سے کچھ نہ کو۔ خیر یہ میں بات سمجھا رہا تھا کہ یہ
خاتمیت زمانی اور خاتمیت ذاتیہ، اور کوئی تھوڑی سی بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ ہے مولانا نانوتوی کے علوم۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے کابر کے علوم کا ناقل ہوں اور پھر علوم کا شارح ہوں، اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ خدا نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے نا۔ تم شہر شہر پھرو گے لیکن یہ نعمت تمہیں دیہات کے اندر ہی ملے گی، یہ تمہیں نعمت دیہات میں ملے گی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جو نعمت جہاں رکھ دے وہاں جا کر وصول کرو۔ اللہ مجھے بھی اور اللہ آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ